اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 82 ہے اور 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83، 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے جو پچھلا سبق ہے اس میں پڑھا تھا، سنا تھا کہ اس وقت کے لوگ مشرک بھی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے۔ عیسائی مسلمانوں کی اتنی مخالفت نہیں کرتے تھے جتنی دشمنی یہودی مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور مشرک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ عیسائی نہیں رکھتے تھے اس وقت کے عیسائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عیسائیوں میں سے کئی عالم تھے، کئی درویش تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اکڑ نہیں رکھتے تھے، تکبر نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے مکہ شریف سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور یہ حبشہ عیسائیوں کی سٹیٹ تھی۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلواتا تھا، اصحمہ اس کا نام تھا۔ جب اس کے سامنے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیتیں تلاوت فرمائیں تو وہ سن کر بہت رویا۔ پھر حبشہ سے ہی کچھ پادری صاحبان مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے جب نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پاک سنا، ان کے دل پر بھی اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھ کر اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، کس چیز کو سنا؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا۔ سرکار پر کون سی چیز اتاری گئی تھی؟ قرآن۔ جب انہوں نے قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا، تفیض بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ ان کا وہی یہی حق ہے جس کا یہ کلام ہے، بہت عظمتوں والا ہے، حق ہے وہ۔ پھر جب سنا روئے، یقولون، تو وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار
ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو یا اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں لکھ دے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، وَمَا لَنَا، اور کیا ہے ہمارے لیے، او ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور اس کو جو حق ہمارے پاس آیا۔ ہمیں کیا عذر ہے، حق ہمارے پاس آیا، اللہ کا پیغام آیا، تو ہم کیوں نہ مانیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہمیں لالچ ہے کس بات کا کہ داخل کر دے ہمارا رب ہمیں مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ جب ہمارا حال یہ ہے، ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اللہ نے جو حق بھیجا ہے اس کو نہ مانیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں ثواب دیا، اس کا بدلہ دیا۔ کس چیز کا؟ جنات، باغوں کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کرنے والوں کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ یعنی جنہوں نے یہ کہا ان کو ہم نے باغات دیے جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا، یہ کو ہم دوزخ کے اندر جگہ دیں گے۔ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات فٹ کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ مثلا ایصال ثواب کی چیز ہے، حرام ہے۔ سرکار غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے کسی نے کوئی چیز پیش کی، حرام ہے، فٹ حرمت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہراؤ وہ پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ جن پاک چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ تم معبود نہیں ہو، تم عبد ہو۔ معبود کا کام ہے وہ جس کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، یہ اس کا منصب ہے۔ ہم غلاموں کا منصب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کریں۔ ہم تو جس کو اس نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہرائیں گے، جس کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ ہم حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین،
بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ لوگ جو 11ویں شریف کو 12ویں شریف کو کسی کی اصحال ثواب والی چیز کو حرام کہتے ہیں، ان سے کہیے بھئی خدا کا نام لو، بتاؤ اللہ نے ان کو کہاں حرام قرار دیا ہے؟ جب اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، یہ مرغا پاک ہے، ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا، پھر اس میں پاک گھی ڈالا گیا، اس میں پاک لہسن ڈالا گیا، پاک پیاز ڈالا گیا، تو یہ بات ہے نا، یہ چیزیں ڈالی گئیں، سالن بنایا گیا، پھر غریب غربا کو کسی اور کو کھلایا گیا تاکہ اس کا ثواب جو اللہ تعالیٰ کھلا کر دیتا ہے یہ ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اس میں حرام کون سی چیز ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے حلال اور طیب، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، پاکیزہ رزق دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، اس کو کھاؤ، نہ کرو۔ فٹ لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں نا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، خدا کا خوف کرو، حد سے مت بڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، جس اللہ کو مانتے ہو نا بس پھر اسی کی مانو۔ اب آگے ایک مسئلہ اور بیان ہو رہا ہے کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، واللہ باللہ تاللہ، قسمیں کھانے کی عادت ہے۔ اسے کہتے ہیں یمین لغو، فضول، بے فائدہ، ضرورت کوئی نہیں، بس عادت پڑی ہوئی ہے، اللہ دنا دی رب دی قسمیں انج کرتا، انج ہویا، انج ہویا، انج ہویا۔ تو یہ کیا ہے؟ یمین لغو۔ ایک ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا، اللہ دی قسم اے مال مینوں اینے چ پیا، جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، یہ ہے یمین غموس، یمین غموس۔ اور ایک ہے بندہ قسم کھاتا ہے پورے ارادے کے ساتھ، اللہ دی قسم ہے میں اج تو بعد اے شے نہیں کھانی، خالی قسم، پکے دل کے ارادے کے ساتھ، یہ ہے یمین منعقدہ۔ تو پکڑ کس پر ہوتی ہے؟ یمین منعقدہ پر۔ وہ جو یمین غموس ہے اس کی دنیا میں پکڑ نہیں ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی، اور ظالم تم نے میرے نام کو جھوٹ جگہ پر استعمال کیا تھا۔ اور یہ یمین لغو ہے، وہ عادت پڑی ہوئی ہے، اس کا نہ دنیا میں مواخذہ نہ آخرت میں مواخذہ۔ آخرت میں مواخذہ کس قسم پر ہوگا؟ جو جان بوجھ کر ارادے سے قسم اٹھائی گئی ہو۔ اللہ فرماتا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جنہیں تم نے پکا کیا ہے قسموں کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا ان باتوں پر جن باتوں کو تم نے قسموں سے پختہ کیا ہے۔ پھر اگر قسم کھا لی اور قسم کھا کر توڑ دی، جب قسم توڑ دی فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کیسا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم درمیانہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ عام طور پر گھروں میں جو پکتا ہے ویسا کھانا کھلانا ہے، یہ نہیں کہ آپ تو روز کھاؤ ککڑ او دے بیچارے آج سے مسنا دی دال، نہیں، جیسا گھر میں کھانا پکتا ہے اس میں سے تم نے کھلانا ہے۔ کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو۔ او اگر کھانا نہیں، او کسوتہم، یا جس طرح کا تم لباس اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو، 10 مسکینوں کو ویسا لباس پہنا دو، یا 10 مسکینوں کو کھانا۔ کیسا کھانا؟ جیسا تم اپنے گھر والوں کے لیے پکاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو۔ کپڑے بھی کیسے؟ جیسے عام طور پر گھروں میں تم بچوں کو پہناتے ہو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک لونڈی غلام آزاد کر دو۔ ایک لونڈی غلام یہ آزاد کر دو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کو نہ کھانا کھلانے کے لیے کچھ ملتا ہے، نہ کپڑے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ لونڈی غلام آزاد کر سکتا ہے، تو جو کچھ نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ کتنے دن کے روزے رکھے گا؟ 3 دن کے، اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے قسم کھائی، تو یہ ان کا کفارہ ہے۔ تو سنو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اب اگر تم نے کوئی قسم کھا لی ہے اور گناہ کی قسم نہیں ہے تو تم اس قسم کی حفاظت کرو، اور اگر بالفرض گناہ کی قسم کھا لی ہے، مینو اللہ دی قسم ہے میں اپنے چاچے نال ملنا ہی نہیں، پورے ارادے کے ساتھ اس نے قسم کھائی ہے، تو چونکہ یہ قسم ہے قطع رحمی کی، گناہ کی قسم ہے، تو اس کو توڑنا واجب ہے۔ یہ قطع رحمی یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے اس کی حفاظت نہیں کرنی، جو دوسرا حکم ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ویسے اگر تم نے کوئی قسم کھا لی ہے تو پھر اس پر پیرا بھی دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو۔ شکر بندہ کب ادا کرتا ہے؟ جب اگلا کوئی مہربانی کرتا ہے نا، کوئی چیز دیتا ہے تو دل کرتا ہے واہ بھی واہ، اس نے تو کمال کر دیا، تو کہتا ہے شکریہ۔ یعنی اللہ کے انعامات کا احسان مانو۔ شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے انعامات کا احسان مانو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور بت
انصاب یہ نصب کی جمع ہے، انصاب بت، یہ وہ ہیں انصاب کہ لوگ بتوں کے قریب کوئی جگہ مقرر کر لیتے تھے، پھر وہاں اپنے بت کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہے انصاب۔ تو یہ بھی چونکہ بالکل صریح شرک ہے، کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خون بہانا جائز نہیں۔ ہاں خون بہاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کھانا کھلاؤ کس کو، یہ جائز ہے، لیکن میں جی ایک غوث پاک نو راضی کرنا سے لگا خون بہان، نہیں، یہ شرک ہے۔ یہ میں استادوں کو راضی کرنے کے لیے لگاؤں چھری پھیرنے، اور میرا ماما سورا آ رہا جی میں انہوں راضی کرنے واسطے، نہیں، دعوت اور ہے، کھانا اور ہے، اور خون بہانا یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ والازلام، ازلام پیچھے گزر چکا ہے یہ آیت پوری، یہ جمع ہے ظلم کی، یہ وہ تیر ہیں جن سے فال نکالی جاتی تھی، فال، مثلا اونٹ ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، حصے دار ہیں 10 نے مل کر ڈالے پیسے، اب چاہیے تو یہ کہ پیسوں کے حساب سے تقسیم ہو نا، تو لوگ کرتے تھے نہیں جی ہم قرعہ اندازی کریں گے، وہ تیروں پر نہ کچھ لکھ کر کسی پر لکھ دیتے تھے 10واں حصہ، کسی پر چوتھا حصہ، کسی پر آدھا حصہ، مختلف لکھ دیتے تھے، اور کچھ خالی، اور وہ تیروں کو نکالتے تھے، لے بھی تیرا تیر آیا ہی بھئی، اس پر اگر لکھا خالی تو تیری چھٹی، اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، اگر تیر پر لکھا ہے آدھا تو وہ آدھا لے جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا انصافی، اور یہ بھی تیروں کے ذریعے، فال کے تیروں کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے رجسن، یہ پلیت ہیں۔ کون کون سی چیزیں پلیت ہیں؟ شراب، جوا، انصاب و ازلام، یہ 4 چیزوں کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ جس کو اللہ رجس کہے، پلیت کہے، کیا وہ حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آج کل کئی ہمارے متجددین جن کو بڑا شوق ہے قرآن کو نئے انداز میں پیش کرنے کا، وہ کہتے ہیں اللہ نے شراب نو کسی پاس حرام آکھیا ہی نہیں، یہ کہ پلیت ہے، تو بیڑا غرق ہور دس، جس کو اللہ پلیت کہے وہ حرام نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ یہ خمر بھی پلیت ہے، میسر بھی، انصاب بھی، ازلام بھی، یہ رجس ہے، پلیت ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ یہ شراب پیو تو یہ شیطان کا عمل، جوا کھیلو شیطان کا عمل، یہ ان آستانوں پر جہاں بتوں کی رضا کے لیے جانور کا خون بہایا جاتا تھا، اس میں شیطان کا عمل ہے، اور یہ جو تیر ہیں فال کے، یہ بھی شیطان کا عمل ہے۔ اللہ فرماتا فَاجْتَنِبُوهُ، تو بچو اس سے۔ اب دیکھیے ان چیزوں کی حرمت کے لیے کتنے لفظ اللہ نے بیان فرمائے؟ 4۔ پہلا رجسن، 1، دوسرا من عمل الشیطان، تیسرا فَاجْتَنِبُوهُ، اور چوتھا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں سے شراب کی حرمت صراحتاً نظر آ رہی ہے۔ شراب پینے والا اور بت پرستی کرنے والا یہ برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ شراب پینے کے بعد بندے کی عقل ماری جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر جاتا ہے شراب پی کر، تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہی چاہتا ہے،
ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دیوے تمہارے درمیان دشمنی، عداوت، بغض، یہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیوے۔ کس کے ذریعے؟ فی الخمر، خمر کے ذریعے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے۔ جب شراب چڑھتی ہے تو پھر دل میں پیار تھوڑی اٹھتا ہے، پھر تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جوا جب کھیلتے ہیں، جس نے جوا جیتا وہ بڑا خوش، تو ضرورت سے زیادہ خوش ہوگا، اول فول بکے گا، اور جو ہارا ہے مال، اس کے دل میں تو نفرت ہوگی جس نے جیتا ہے۔ تو شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور دوسری، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ جب شراب پیو گے تو تمہیں اللہ کہاں یاد رہے گا؟ جوئے میں لگے رہو گے تو اللہ کہاں تمہیں یاد رہے گا؟ اچھا، ذکر اللہ پہلے بھی بیان ہو گیا، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی تمہیں روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی اور نماز سے بھی۔ اچھا، ساری نماز دیکھو اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سب اللہ کا ذکر ہے، بس اللہ کا حکم ہے ایسے کرو، اللہ کا ذکر ہی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود کہ ذکر اللہ پہلے آ گیا تھا، اس میں نماز آ گئی تھی، اللہ نے نماز کا ذکر بعد میں اس لیے فرمایا تاکہ تم لوگ اس کی پوری پوری پابندی کرو۔ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے بالکل اللہ کا ذکر ادا کیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہوڑتے باز آ جاؤ گے کہ نہیں؟ دیکھو میں اللہ نے کس طرح تمہیں سمجھایا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور سنو، اپنی نہ مارا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حکم مانو اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی۔ وَاحْذَرُوا، اور شیطان سے بچ کے رہو۔ وَاحْذَرُوا، ہوشیار رہو، شیطان کہیں داؤ نہ لگا دے۔ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں روکے گا کسی نہ کسی طریقے سے، بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اتنا کچھ ہم نے سنا دیا ہے، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، پھر تم اگر پھر گئے، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، حذر نہ کیا، فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کھلم کھلا حکم پہنچانا لازم ہے، بس اس کے علاوہ اللہ نے لازم کوئی نہیں کی۔ نہیں مندے نہ منو، جاؤ کھاؤ کھس منو، جاؤ جہنم کے اندر۔ ہم نے اپنے رسول کے ذمے کیا لگایا ہے؟ مسئلے کو کھول کر بیان کر دینا۔ جہاد کا مسئلہ آیا تو بھی کھول کر بیان کیا، نماز کا مسئلہ آیا تو بھی کھول کر بیان کیا، حق حقوق ادا کرنے کا مسئلہ آیا تب بھی کھول کر بیان کیا۔ سوال پیدا ہوا، اوہو شراب تو حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تو جو پہلے تھے لوگ مومن شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، اور یہ حکم آنے سے پہلے پہلے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ کہیں ان کو پھینٹا تو نہیں لگے گا؟ اب جواب آ رہا ہے، لیس علی الذین آمنوا، ان مومنوں پر نہیں ہے کچھ، کیا نہیں ہے؟ آگے لفظ آ گیا جناح، گناہ،
ان مومنوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کن مومنوں پر؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے، نہیں ہے مومنوں پر اور اچھے کام جنہوں نے کیے ان پر جناح، کوئی گناہ۔ کس مسئلے میں؟ فیما طعموا، جو کچھ وہ پہلے کھا پی چکے، جوئے کا مال حرام ہونے سے پہلے جو کھا چکے کوئی گناہ نہیں، شراب حرام ہونے سے پہلے جو شراب پی چکے کوئی حرام نہیں۔ اذا، جب، متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ ایمان لانے کے بعد وہ تقوی اختیار کرتے رہے، جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا اس سے رکتے رہے، ایمان لاتے رہے، اچھے کام کرتے رہے۔ ثم اتقوا، پھر کوئی اور حکم آ گیا بھئی یہ نہیں کرنا، پھر اس سے بھی ڈرتے رہے، بچتے رہے۔ وآمنوا، اور ایمان لاتے رہے، بس دل میں خوف خدا تھا۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے، احسان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کو اچھی طرح یاد کر لینا۔ حرمت نازل ہونے سے پہلے چیز حرام نہیں ہوتی۔ چیز کب حرام ہوتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے حرمت نازل ہو جائے۔ حرمت کے نزول سے پہلے چیز حرام نہیں ہوتی، یہ قانون ہے۔ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت، یعنی ساری چیزیں ان کے اندر کیا ہے؟ مباح ہیں، سب چیزیں جائز ہیں تمہارے لیے، بس جہاں تمہیں روکنا تھا اللہ نے روک دیا۔ جن چیزوں سے روکا گیا ان کے قریب نہیں جانا، یہ تمہاری بندگی ہے، یہ تمہاری عبدیت ہے، باقی ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ یوں سمجھ لو کائنات کی ہر چیز اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، استعمال کرو، ورتو، کھاؤ پیو، ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب اس کا آرڈر آ جائے نا، بس پھر اس بارڈر کو تم نے کراس نہیں کرنا، اس حد کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ جب یہ اصول یاد کر لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم اہل سنت کتنے مظلوم ہیں۔ خام خواہ ہم لوگوں کو بدعت کے نام پر جن چیزوں کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، خام خواہ ان کے نام پر ہمیں جناب روکا جاتا ہے، گناہ گار کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا۔ ایک مولوی صاحب تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، وہ ہر سال اپنے دارالعلوم میں 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں۔ اس سال انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہے کہ ہم پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم جشن آزادی مناتے ہو تو پھر میلاد کیوں نہیں مناتے؟ جشن آزادی والی نعمت تھوڑی ہے، اور سرکار کی جلوہ گری والی نعمت یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اس نعمت کا تم شکریہ ادا کرتے ہو، جشن مناتے ہو، تو جشن میلاد بھی منا لیا کرو۔ اس کا جواب تو انہوں نے جو دیا وہ بس ایسے ہی تھا، نہیں صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیسے منائیں؟ تو جناب والا مدینہ شریف میں بھی تو ایک سٹیٹ قائم ہوئی تھی نا، صرف پاکستان ہی تو نہیں بنا، پاکستان بنانے میں شریک تھے علماء بھی،
صلحاء بھی، وکلاء بھی، سیاستدان بھی، لیکن قیادت کون کر رہا تھا؟ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ قیادت کر رہے تھے۔ اور وہ مدینہ شریف کی جو ریاست بنی وہ کس نے بنائی تھی؟ وہ بنائی تھی انصار نے، اپنے گھر پیش کیے کہ یہاں تشریف لائیے۔ یہ بنائی تھی مہاجرین نے، جو مکہ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ اور ان سب کی قیادت کون کر رہے تھے؟ یہ نئی ریاست بن رہی ہے، ملک دنیا کے اندر ایک نئی ریاست بن رہی ہے، جس کے سربراہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تھے۔ بھئی پھر تو آپ کو جشن آزادی بھی نہیں منانا چاہیے۔ کیا صحابہ نے اس طرح جشن آزادی منایا تھا جس طرح آپ مناتے ہو؟ سوچ لو، اگر یہ جشن آزادی جائز ہے نا تو واللہ جشن میلاد بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نہیں ہے، اللہ نے روکا نہیں ہے۔ اگر اللہ روک دیتا ہے تو ہم رکنے کو تیار ہیں، بس ایک آیت پڑھ دیجئے، ایک حدیث پڑھ دیجئے، وگرنہ یہ جو پیارے ہیں نا، یہ مستانہ وار، آپ دیکھیں یہ لوگوں کے اندر جو محبت، سرکار کی محبت کے جذبات ہیں، ان جذبات میں سب سے زیادہ تعلق جو ہے اہل سنت کے علماء کی محافل کا ہے۔ یہ جو اپنی محفلوں کے اندر سرکار کا ذکر کرتے ہیں نا بڑی محبت سے، والہانہ انداز میں، تو یہ اس کا اثر ہے۔ اچھا ایک اور بھی فرق ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارا مائک پر آنے والا ہر ساتھی بہت بڑا علامہ ہے، نہیں، علامہ بھی ہیں، تھوڑے پڑے ہوئے بھی، کچھ ان سے تھوڑے، کچھ ان سے تھوڑے۔ کسی کو اللہ نے اچھا گلا دے دیا، وہ بھی مائک پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ کئی ایسے ہیں قرآن بیان کرتے ہیں، کچھ ہیں حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا کچھ من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے آنے والے خطیب من گھڑت حدیثیں نہیں بیان کرتے، جو پرانوں نے گھڑی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں اپنی طرف سے بھی گھڑ کر سنا دیں گے، اپنی طرف سے بھی۔ اور دوسری طرف میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے حضرات سارے جاہل ہیں، نہیں، بڑے بڑے علامہ ان کے اندر ہیں، بڑے بڑے فاضل ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک ہمارا جاہل سے جاہل آدمی بھی سٹیج پر کھڑا ہوگا نا تو بات سنائے گا شان والی، گھڑ کے سنائے گا شان والی، اور ان کا علامے سے علامہ بھی ہونا، شان والی بات تو سنائے گا، کہے گا تھے اللہ کے محبوب، تھے ختم نبوت کے تاجدار، پر لیکن دیوار کے پیچھے نہیں پتہ چلتا تھا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کر جائیں گے، تو یہ انداز فکر مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جو لوگ جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ پر کہہ کر نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص کرتے ہیں ان کو بھی اس سے باز آنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ کیا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کب تک جیوں گا، کتنی نیکیاں کروں گا، کتنے گناہ کروں گا، اللہ کو پتہ نہیں۔ حساب کتاب تو ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے، تو چاہیے تھا کہ سارا اللہ تعالیٰ پکڑتا، جس کو جنت میں بھیجنا جنت بھیجتا، دوزخ بھیجنا دوزخ بھیجتا، لیکن یہ میدان محشر کا نظارہ اللہ کیوں دکھائے گا؟ کیوں؟ اور یہ بھی تو سوچو نا، یہ قیامت کا منظر، یہ 50,000 سال والا لمبا دن اللہ نے صرف اپنے محبوب کی ٹوریں دکھانے کے لیے بنایا ہے، بس فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے، اور بخشنا اللہ نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ چل محبوبہ میں انہوں بخشنا ہی، تو سفارش کر تاکہ تیری ٹور بن جائے۔ تو دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محبوب علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس صحابہ، ان کا گاہے گاہے امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا میں نے لینا ہے تمہارا امتحان۔ امتحان کس طرح لینا ہے کہ جب بندے نے احرام باندھا ہو، عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہو، تو اس کے لیے حرام ہے شکار کرنا۔ شکار کا گوشت کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ خشکی کے جانوروں کا شکار جائز نہیں، اشارہ بھی نہیں کر سکتا وہ شکار ہی۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم نے باندھا ہوگا احرام۔ یہ چھوٹے جانور جو ہیں یہ تمہارے پاس پھرتے رہیں گے، اتنے پاس کہ تم ہاتھ بڑھا کے ان کو پکڑ سکتے ہو، لیکن میں اللہ کا آرڈر ہے احرام کی حالت میں خبردار تم نے ہاتھ بڑھایا تو۔ اور جو بڑے جانور ہیں وہ بس ایک نیزے کی مار پر ہوں گے، یوں نیزہ پھینکو گے ٹھک شکار کو جا لگے گا اور وہ گر پڑے گا، تم اس کو پکڑ لو گے، پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو گے۔ یہ تمہارا امتحان ہوگا، اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اللہ اس کو بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ شکار سے آزمائے گا۔ کیسے شکار سے؟ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جن تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے۔ کیوں آزمائے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے وے، پہچان کرا دے وے، اور کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، شکار سامنے ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے بھوک لگی ہے میں اس کو کھاؤں، لیکن تمہارا امتحان لوں گا، خبردار ادھر ہاتھ نہیں بڑھانا۔ حدیبیہ کا میدان تھا، شکار قریب پھر رہا تھا، لیکن مجال ہے کسی صحابی کے دل میں آیا بھی، حالانکہ بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ نے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، پرواہ ہی نہیں کی۔ بیان کاری دیتا ہوں، کبھی کبھی باہر سے کھانا آ جاتا ہے تو ساڑھے طالب علم لڑن لگ پیندے نے آپس کے اندر، کوئی روٹی میں کھانی ہے، یہ روٹی تو کھانی ہے، خام خواہ لڑائیاں۔ وہ ایک مرتبہ حضرت صاحب کرما والا شریف والے یہاں سامنے، یہ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس وقت میاں نصر اللہ صاحب مرحوم زندہ تھے، اور یہ کیونکہ مریدین تھے ان کے حضرت کرما والا شریف کے، سید محمد علی شاہ صاحب تشریف لائے، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو شاہ صاحب قبلہ نے نا ایک بات سنائی، بڑے بابا جی تھے نا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب، ان کے پاس ایک نمبردار آیا، اس نے کہا او بابا جی تواڈے درویش کھیر دی پلیٹ تے لڑی جاندے ہے۔ تو آپ نے ہنس کے فرمایا ہو بیلیا، تواڈے کول ہوئے مربے، تساں مربے تے ہی لڑنا ہے نا، انہاں بیچاریاں کول تے کھیر دی پلیٹ، انہاں کھیر دی پلیٹ تے ہی لڑنا ہے نا۔ تو یہ انہوں نے بتایا جس کے پاس جو چیز ہو، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے نہ، بس حد سے نہیں بڑھنا، وہی کھانا جو تمہارا حق ہے۔ آج اس پر پابندی کرو گے تو بڑے ہو کر حق حلال کی کھاؤ گے۔ آج اگر تم نے اس کی پابندی ترک کر دی نا، پرواہ نہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو ڈپ گئے
تو پھر فکر نہ کرنا، ساری زندگی حرام کھاتے گزرو گے، اور ساری زندگی حرام کھانے والا پھر اللہ ہی توبہ کی توفیق دے، قبول فرماوے تو اس کی مہربانی ہے، وگرنہ سزا بڑی سخت ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کو قتل کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ جب تم نے احرام باندھا ہو شکار کو قتل نہیں کرنا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو شکار کو تم میں سے قتل کرے جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ، تو بدلہ کیا ہے، مثل ما قتل من النعم، جس مویشی کو قتل کیا ہے اسی کی مثل تم پیش کرو گے، اسی کی مثل تم پیش کرو گے۔ اگر ہرنی ماری ہے، ہرنی کا شکار کیا ہے، تو ہرنی جیسا جانور بکری ہے تو تم اسی جیسی چیز پیش کرو گے۔ اس کا فیصلہ اس کا کون کرے گا کہ یہ بھئی اسی شکار جیسا جانور اس کی مثل ہے یا قیمت اس کی اتنی ہے؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے تم میں سے دو منصف مزاج آدمی، دو سکہ بندے، سمجھدار، ہوشیار، دیندار، اور یہ بیپار کو بھی سمجھنے والے، ایس بکری دی قیمت کنی ہے تو دی قیمت کنی ہے۔ ہدین، یہ ہوئے گی نیاز، جو جانور وہ کہیں گے نا یہ ہوگی نیاز، بالغ الکعبۃ، کعبہ کو پہنچنے والی۔ یہاں نہیں ذبح کرو گے بلکہ کیا کرو گے، اس نیاز کو بھیجو گے جو کعبہ تک پہنچنے والی ہوگی۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے کے طور پر، یا کفارہ ہے چند مسکینوں کا کھانا۔ اس کا کیسے اندازہ ہوگا؟ اچھا پہلے کرنے آگے، او عدل ذالک الصیام، یا اسی کے برابر روزے۔ تین چیزیں بیان ہو گئی نا، ایک یہ کہ اسی جیسا جانور بھیجنا ہے کعبے تک، کعبے کی نیاز کے لیے، اور دوسرا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کفارے کے طور پر، دو، تیسرا یا ان کے برابر روزے رکھنے ہیں۔ کن کے برابر روزے رکھنے ہیں؟ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ وہ دو آدمی فیصلہ کریں گے۔ بکری دینی ہے بکری دے، بڑا جانور دینا ہے بڑے جانور کا شکار کیا اسی کے مثل شکار کرنا، یا اگر تیرے پاس یہ جانور میسر نہیں تو اتنے پیسے رکھ، اتنے پیسوں کا غلہ خرید، اور کعبہ کے اندر، حرم کے اندر جتنے مسکین رہنے والے ہیں نا ان مسکینوں میں تقسیم کر۔ فی مسکین، یہ تم کتنا غلہ دو گے؟ جتنا صدقہ فطر میں ہوتا ہے، جتنا فطرانہ میں ہوتا ہے نا غلہ، ایک ایک مسکین کو اتنا اتنا تم غلہ دو گے۔ مثلا وہ غلہ اتنا بنا کہ 25 مسکین بھگت گئے، بڑا جانور تھا، 25 مسکین بھگت گئے۔ اب تمہارے پاس وہ غلہ نہیں تو پھر کیا کرو؟ نہیں روزے رکھو، روزے بھی رکھو، عدل ذالک الصیام، یا اس کے برابر روزے رکھو۔ کس کے برابر؟ ان مسکینوں کی تعداد کے برابر۔ لیذوق وبال امرہ،
کہ ہم کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تاکہ شکار کرنے والا جس نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے وہ چکھے اپنے کام کا وبال۔ اس نے یہ کام کیا تو اس پر یہ وبال پڑا ہے، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے دنیا میں اگر یہ وبال مل سکتا ہے تو اس کا آخرت کے اندر وبال کتنا ہوگا۔ عفا اللہ عما سلف، جو کچھ پہلے کرتے رہے ہو نا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے شکار کر لیا تو وہ سب معاف ہے۔ ومن عاد، اب جب آرڈر آ گیا تو جو اب کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ کیوں بھئی مولوی صاحبان جو ہم پر فتوے لگاتے ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حرمت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا جائے وہ معاف ہوتا ہے۔ تو میلاد کی جب تک تم حرمت نہیں دکھاتے، 11ویں کی جب تک تم حرمت نہیں دکھاتے تو سب کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ حرمت آئے گی تو پھر ہی حرام ہوگا نا، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ۔ ہاں، حرمت آنے کے بعد جو یہ کام کرے گا وہ اپنے کام کا وبال چکھے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا زمین کے جانوروں کے شکار کا حکم۔ اب چلیں پانی کے شکار کے بارے میں۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار۔ بندے نے احرام باندھا ہے، بحری جہاز میں بیٹھا ہے، جا رہا ہے اس کا جہاز، اس کی کشتی رواں دواں ہے جدہ کی طرف، بھوک لگی ہوئی ہے، مچھلی نظر آئی، اس نے شکار کر لی، تو سمندر کا شکار بھی جائز ہے۔ شکار بھی جائز ہے، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ جو زمینی جانور ہیں، محرم احرام باندھنے والا نہ اس کا شکار کر سکتا ہے نہ اس شکار شدہ جانور کو کھا سکتا ہے، لیکن جو سمندری جانور ہے اس کا شکار بھی جائز، اس کا کھانا بھی جائز۔ متاعا لکم، اور تمہارے فائدے کے لیے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ متاعا لکم وللسیارۃ، اور مسافروں کے فائدے کے لیے، کیونکہ مسافروں کو تکلیف ہو سکتی تھی نا پانی کے اندر، اگر پانی کا جانور بھی ہم حرام کر دیتے تو جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ بیچارے کیا کرتے؟ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہوو۔ جب تک تم حالت احرام میں ہوو اتنی دیر تک تمہارے لیے یہ شکار زمین کا یہ حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنا دیا ہے اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر، اس کو عزت والا گھر بنا دیا ہے، کوئی اس کی توہین نہیں کر سکتا۔ توہین ہوتی بھی نہیں کعبۃ اللہ کی، استثناء تو ہوتا ہی ہے نا، کوئی بدبخت آ جائے الگ بات ہے، وگرنہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو عزت والا گھر بنا دیا ہے۔ قیاما للناس، اس کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ لوگ جو ہیں قائم ہیں نا اسی کعبہ کی وجہ سے۔
اگر کعبہ اڑ جائے تو زمین بھی تباہ ہو جائے۔ یہ کعبہ لوگوں کے قیام کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اس سال کعبہ بند اگرچہ نہیں ہوا، لیکن کچھ پابندیاں تو لگیں نا، تو دنیا میں بھی فرق پڑا نا، فرق پڑتا ہے۔ تو یہ کعبہ یہ دنیا والوں کے لیے بشارت ہے، یہ ان کے لیے قیام کا سبب ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے یہ بھی لوگوں کے قیام کا سبب ہیں۔ سگے باپ کا قاتل آ جائے حرم شریف کے اندر، کعبہ کے اندر، کچھ نہیں کہا جائے گا، لوگوں کے قیام کا سبب ہے یہ۔ اسی طرح حرمت والے مہینے یہ کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 4 مہینے ہیں۔ 3 لگاتار ہیں اور ایک جو ہے درمیان میں۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ ان 4 مہینوں میں لوگ سفر کرتے تھے اور ڈاکو بھی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے۔ اور جی حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس میں نہ لڑائی کریں گے نہ کسی پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو، یہ حرمت والا مہینہ جو ہے، اس کو لوگوں کی بقا کا، قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ والہدیہ، اور وہ جانور جو کعبہ کی نیاز کے لیے جا رہا ہو، جسے ہدی کہتے ہیں، اس کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ والقلائد، اور وہ جانور جو مکہ شریف جا رہا ہو اور گلے میں اس کے پٹا ڈالا گیا ہو، وہ جانور بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ ڈاکو بھی ایسے آدمی کو کچھ نہیں کہتے تھے جن کے ہاں یہ جانور ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے اپنے سے منسوب چیزوں کی۔ کعبہ اللہ کی طرف منسوب ہے، کتنا پیار کرتا ہے بھائی، کعبے کی وجہ سے تم سب لوگ قائم ہو۔ یہ حرمت والے مہینے یہ کس کی طرف منسوب ہیں؟ اللہ کی طرف ہیں۔ اور یہ حدیث جو کعبہ کی طرف نیاز جا رہی ہے، جانور جا رہا ہے، اور قلائد جو کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر انہوں نے ذبح ہونا ہے نا۔ تو بھائی جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ کو پھر بڑے پیارے لگتے ہیں۔ تو جب کعبہ حرمت والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی حرمتیں اور عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں پک ہو جائے، یقین ہو جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ پیچھے جو مسائل بیان ہوئے اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی، اب یہاں دلیل بیان ہو رہی ہے۔ 3 مسئلے پہلے بیان ہوئے، چوتھا یہ، تینوں کی دلیل نہیں تھی۔ اب یہ جو چوتھی دلیل ہے نا، یہ پہلے تینوں مسئلوں کی بھی دلیل ہے۔ اسے کہتے ہیں صنعت احتیاط۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب جاننے والا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے جاننے والا اللہ ہے، تو پھر سمجھ لو عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے۔ کوئی اور فرد، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، کوئی اور چیز لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت ہے تو صرف اور صرف خالق اور مالک اللہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، مولایا صلی وسلم دائما